ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ القیامہ مکی صورت، اور مکہ مکرمہ کا جو زمانہ ہے اس کے تقریباً درمیان کے زمانے میں اس صورت کا نزول ہوا. 13 سالہ مکی دور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا 40 سال کی عمر میں وحی کا آغاز ہوا. اس کے بعد 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے. 40 اور 13 53 سال. 53 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف. 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا. تو اس طرح 53 اور 10 63 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک. تو مکی صورت ہے. نام قیامہ، قیامت ہی ہے جس کو ہم قیامت بولتے ہیں، اس سے اس کا نام رکھا گیا. اور یہ قیامت کو جو قیامت بولتے ہیں، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ اصل میں اس کا مصدر ہے قیام، کھڑا ہونا. قام یقوم قیاما کہتے ہیں نا، کھڑا ہونا. آگے تا مبالغے کے لیے بھی لگی ہے، یک بارگی کے لیے بھی لگی ہے، مختلف معنی لکھے ہیں اہل لغت نے. مفہوم یہ ہے کہ قیامت وہ دن ہوگا جب پوری کی پوری انسانیت یک بارگی کھڑی ہو جائے. قیامت وہ ایک ہی وقت میں سب کے کھڑے ہونے کا دن، اللہ کے حضور حاضر ہونے کا دن. وہ اللہ کے حضور حاضری پیشی قیامت قائم ہوگی، اس کا ذکر ہے یہاں. قسم کھائی گئی ہے. یہ لفظ پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کی ابتدا میں بظاہر لفظ تو ہے لا اقسم. بظاہر معنی یہ بنتا ہے کہ میں قسم نہیں کھاتا. لا نفی کے لیے، نہیں کے لیے آ رہا ہے. لیکن یہ جو قسم کے شروع میں لا آتا ہے، بعض مفسرین تو لکھتے ہیں کہ یہ لا زائدہ ہوتا ہے، لیکن بیشتر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ لا زائدہ نہیں ہے بلکہ لا علیحدہ ہے، اقسم الگ ہے. عربوں کے محاورے کے اندر یہ چیز مشہور تھی. جب وہ قسم کھایا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے لا واللہ. لا واللہ کے الفاظ بولا کرتے تھے. یعنی کسی شخص نے کوئی بات کی، انکار کیا، اس کے جواب میں تاکید کے لیے کہتے تھے لا، ایسی بات نہیں ہے، واللہ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے. اردو کے محاورے میں بھی ہم اکثر کرتے ہیں. اگر آپ نے کسی کی اپنی بات میں تاکید پیدا کرنی ہے، جو تم سوچ رہے ہو ایسا نہیں ہے اللہ کی قسم. تو یہ لا واللہ عربوں کا محاورہ ہے جس میں یہ لفظ بولا جاتا تھا. تو اقسم، میں قسم کھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، اس نفس کی جو بہت زیادہ لوامہ ہے، مبالغے کا، بہت زیادہ ملامت کرنے والا ہے. پہلے بھی یہ بات ایک یہ لفظ گزر چکا ہے 13ویں پارے کے آغاز میں، بالکل سورہ یوسف کے اندر. وہاں میں نے بات عرض کی تھی کہ نفس کی 3 قسمیں ہیں، اور تینوں قسمیں قرآن نے ذکر کی. ایک نفس امارہ، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. ایک نفس لوامہ،
لا اقسم بالنفس اللوامہ، ایک اگلے پارے میں آئے گا نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ یہ نفس کی 3 قسمیں قرآن نے خود کی، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ 3 قسمیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی نفس کی مختلف حالتیں ہیں۔ کبھی نفس، اور سمجھانے کے لکھا ہے اصل تو نفس امارہ ہی ہے جو بہت زیادہ گناہوں پر ابھارتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، قرآن میں بھی ہے کہ نفس کے اندر ایک خاصیت ہے کہ اللہ نے اس کے اندر اٹریکشن رکھی ہے کہ برائی کو، یا جس پہ نفس کو لذت ملے چاہے وہ خلاف شرعی ہو، اس کی طرف بہت جلدی لپکتا ہے۔ تو نفس ہے تو امارہ ہی، لیکن بعض اوقات اللہ نے انسان کے اندر دونوں چیزیں رکھی ہیں، بہدیناہ النجدین آگے آئے گا، اللہ نے دونوں کی طرف رہنمائی فرمائی۔ بعض اوقات جب انسان برائی کرتا ہے، ہم اردو میں اس کو ضمیر بولتے ہیں، یار ضمیر اندر ملامت کر رہا ہے۔ گناہگار آدمی بھی ہو نا، اگر کوئی برائی کرتا ہے کسی نہ کسی وقت، اسی وقت یا بعد میں، اس کے نفس میں احساس ضرور ہوتا ہے۔ وہ احساس جو پیدا کرنے والا وہ نفس یہ ہے، نفس لوامہ، وہ نفس ملامت کرتا ہے۔ اور پھر جب نفس ملامت کرتا ہے اور برائی سے انسان بچنا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق کے ساتھ جب بندہ بہت آگے نکل جاتا ہے نیکیوں میں، پھر نفس کی ایک کیفیت ہوتی ہے نفس مطمئنہ، یعنی نفس ایسے کام کرتا ہے جس سے اس کے دل میں بڑا اطمینان اور سکون ہوتا ہے۔ وہ نفس کی تیسری کیفیت ہے نفس مطمئنہ۔ تو یہاں نفس لوامہ کی قسم کھائی گئی۔ جواب قسم یہاں اگرچہ مذکور نہیں ہے، لیکن ہر شخص سمجھتا ہے کہ جواب قسم یہاں پر جو معذوف ہے خود سمجھ میں آ رہا ہے، وہ کیا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے۔ کفار اصل میں انکار کیا کرتے تھے دوبارہ اٹھائے جانے کا، پچھلی صورت میں بھی ہے، ہر جگہ جگہ کفار کے ساتھ جو خطاب ہے مکی صورتوں میں اس چیز کا ذکر ہے، آگے الفاظ بھی وہی ہیں۔ وہ انکار کیا کرتے تھے، تو وہ جواب قسم یہ ہے کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور نفس لوامہ کی، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ پھر اٹھائے جانے پر انہیں تعجب کیا تھا؟ ابو جہل کا نام بھی آتا ہے، ایک دوسرے سردار کا نام بھی آتا ہے، قریش کا بڑا مشہور سردار تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بڑے ہنستے ہوئے اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، یہ ہڈیاں دوبارہ جمع کی جائیں گی؟ آپ سے نے فرمایا بالکل۔ وہ اپنے کپڑے میں چھپا کے لایا تھا کہیں سے کھوپڑی، انہیں کھوپڑی نکالی، بھری کھوپڑی جیسے ہو جاتی ہے کئی سال پرانی، انہیں یوں کر کے ہلکا سا ہلایا، وہ کھوپڑی ریزہ ہو گئی، مٹی بن گئی۔ اب کہتے لگا رہے، مذاق اڑایا، کیا یہ کھوپڑی دوبارہ زندگی کی جائے گی، اٹھایا جائے گا؟ اس کا ذکر ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی عظام، ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ بلا، کیوں نہیں، ہڈیاں تو بہت دور کی بات ہے۔ قادرین علی ان نسوی بنانہ، بلکہ ہم تو اس پہ بھی قادر ہیں کہ اس کے بنانا، انگلیوں کے جو پور ہوتے ہیں، یہ پور جو ہوتے ہیں انگلیوں، اس کو بنانا کہتے ہیں، ہم تو اس پر قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پور کو ویسا درست کر دیں۔ اور یہ قرآن نے 1400 سال، اب تو 1447 سال ہو گئے ہجرت کے، 1447 ہجری، سینکڑوں سال گزر گئے۔ اس وقت قرآن نے کہا تھا ہم انگلیوں کے پور ویسے بنانے پر قادر ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، سائنس نے اس چیز کو پروف کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی دستخط نہ کرو، فنگر پرنٹس دیں، آپ تھم لگائیں، آپ فنگر پرنٹس لگائیں، اور بلکہ آپ جائیں، اب وہ یہ صرف تھم نہیں لگاتے، چاروں ہاتھوں کا، مثلا تمام انگلیوں کا، دونوں ہاتھوں کی، 5 انگلیوں کا کرتے ہیں کہ جی اس پہ فنگر پرنٹس ہے۔ کہنا یہی ہے، اور سائنس نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ یہ جو انگلیوں کے جو پور ہیں، اس میں نشان جو اللہ نے رکھے ہیں، لائنیں باریک سی، یہ کسی ایک شخص کی دوسرے سے نہیں ملتی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تو یہ پور بھی دوبارہ بنانے پر قادر ہے، تم ہڈیوں کی بات کرتے ہو؟ تو وہ اللہ کی ذات، اتنی بڑی ذات، اس کے بارے میں تم شک کرتے ہو کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بل یرید الانسان، بلکہ انسان چاہتا کیا ہے؟ یعنی یہ جو قیامت کا انکار کرتا ہے نا، یہ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو کوئی شک ہے یا اس کو دلائل سے یہ چیز ثابت نہیں ہوئی، بلکہ بل یرید الانسان، انسان یہ چاہتا ہے لیفجر امامہ، ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں فسق و فجور، گناہ، برائی، بے حیائی، ہر معنی میں آتا ہے،
بلکہ وہ اس لیے انکار کرتا ہے کہ لیفجر امامہ، وہ امام بعد میں آنے والی زندگی میں گناہ کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں انکار کر دوں تاکہ کوئی قیامت کا تصور ہی نہ ہو، پھر جو مرضی کیے جاؤ۔ تو الحاد آج کل یہی ہے، نہ قیامت کا تصور ہے، نہ خدا نخواستہ رب کا تصور ہے، جو مرضی کیے جاؤ۔ تو انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنی امام جو بعد میں آنے والی زندگی عمر ہے اس میں جو مرضی کرتا جائے، اس وجہ سے وہ انکار کرتا ہے۔ اور پھر ہنس کے سوال کیا کرتے ہیں؟ یسألو، پوچھتے ہیں جناب، ایان یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن آخر کب آئے گا؟ مقصد نعوذ باللہ کوئی ڈرنا نہیں ہے، تمسخر، مذاق، کہ آخر کب آئے گا جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں۔ اب آگے قرآن نے یہاں کیا کہا، وہ مدت تو نہیں بتلائی، کیفیت بتائی ہے کہ جب آئے گا نا، کیفیت کیا ہوگی؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب وہ قیامت قائم ہوگی نا تو برق البصر، یہ انسان کی آنکھ پتھرا جائے گی۔ اور بعد نے تو یوں لکھا ہے سمجھانے کے لیے کہ چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ سورج بالکل قریب آ جائے گا، جب سورج قریب آئے گا تو اس کی شدت سے قیامت کے دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، حیران ہو جائے گا، دہشت سے، جیسے انسان کہتا ہے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یہ ہوا کیا؟ میں تو اس کو تصور بھی نہیں خیال کرتا تھا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند جو ہے بے نور ہو جائے گا، اس کی نورانیت ختم، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند اور سورج یہ دونوں جمع ہو جائیں گے، جمع کر دیے جائیں گے۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ دونوں بے نور ہو جائیں گے، تو بے نور ہونے میں جمع ہے، لیکن ایک مفہوم یہی ہے جو ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے، اور آگے آپ سورت پڑھیں گے، سورت تکویر، اس کی پہلی آیت یہی ہے، اذا الشمس کورت، قرآن کہہ رہا ہے جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اور اس حدیث کا مفہوم ہے کہ جب سورج اور چاند ان دونوں کو مکوران اللہ تعالیٰ لپیٹ دے، وہ ہے قیامت کا دن جب یہ ہوگا۔ اچھا، اس وقت انسان کیا کہے گا؟ آج تو کہتا ہے کہ جی کہاں ہے، کب آئے گی، انکار کرتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے، لیکن اس وقت کوئی انسان بھی، اس کی کیفیت یہی ہوگی کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یقول الانسان یومئذ، اس دن انسان پھر یہ کہے گا این المفر، کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، کوئی بچنے کی جگہ ہے؟ اب بتاؤ بچ کے کہاں بھاگیں؟ کلا، ہرگز ایسی بات نہیں، لا وزر، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، اس دن کوئی پناہ کی جگہ ہوگی نہیں، صرف کیا ہوگا؟ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن جو مستقر ہوگا، ٹھہرنے کی جگہ ہوگی، وہ آپ کے رب کی طرف ہوگی، سب رب کی جانب پہنچیں گے، کوئی فرار حاصل اس دن نہیں کر سکے گا۔ اچھا، ینبأ الانسان، اس دن انسان کو بتلا دیا جائے گا کیا؟ بما قدم واخر، جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا، آگے بھیجا پیچھے چھوڑا، جو سارے اعمال کرتوت ہوں گے اس کے سامنے آ جائیں گے، انسان کو بتلا دیے جائیں گے۔ اس کے بھی اپنے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں کہ قدم و آخر کا مطلب کیا ہے کہ جس دن انسان نے جو عمل کیے اپنی زندگی میں وہ بھی سامنے آ جائیں گے، وہ آخر، اور جو پیچھے چھوڑ کر آیا، اگر پیچھے نیک اعمال چھوڑے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کے اعمال تو ختم ہیں، ہاں تین چیزیں بعد میں باقی رہ جاتی ہیں۔ اس کی اگر نیک اولاد ہے، وہ اس کے لیے اگر نیک عمل کرتی ہے، اس میں کوشش کا اس کی بھی دخل ہے، اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے۔ صدقہ جاریہ ہے، اس کا اجر و ثواب بھی اس کو ملتا ہے۔ یہ علم ہے جو اس نے کسی کو سکھایا، آگے حل کرنا، اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ تو بعد میں آنے والی، اسی طرح اگر کسی نے کوئی برائی چھوڑی ہے، برا کام کیا ہے، برے کام کی ابتدا کی ہے، آغاز کیا ہے، بعد میں آنے والے اس برے فعل کو کرتے ہیں، اس کی برائی میں بھی اس کو حصہ ملے گا۔ تو بما قدم و آخر، جو پیچھے چھوڑ کر آیا، جو اس نے آگے بھیجا عمل، یہ ساری باتیں انسان کو بتا دی جائیں گی۔ آگے کیا ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوگی، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے نفس کو خوب دیکھنے والا ہوگا، اسے خوب پتہ ہوگا، جب کرتوت سامنے آئیں گے ساری یادداشت آ جائے گی، او ہو میں نے تو یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو لائے گا، اللہ جل شانہ اس بندے کے سامنے اس کے اعمال رکھے گا، گناہ،
اور بعض روایت میں ہے کہ اس کو نا اللہ تعالیٰ ڈھانپ لے گا، جیسے آپ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ، تو اللہ جانتا ہے کیفیت کیا ہوگی، جیسے دھند ہوتی ہے، آج کل بھی فوگ ہے، دھند ہے، جو بھی صورت ہے، اس میں بالکل ڈھانپ لے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، اے بندے تو نے یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا، اس کا مفہوم ہے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائے گا، چھوٹے گناہ۔ اب وہ ایک ایک گناہ سامنے آئے گا، نہ انکار کر سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے۔ وہ انسان پھر سوچے گا کہ ہو، ابھی تو بڑے بڑے گناہ، ابھی تو پورا پنڈ، ابھی تو پورے گناہوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، میرے ساتھ کیا ہوگا؟ یعنی ساری چیزیں یاد آ جائیں گی اسے۔ پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے کہا جائے گا، جواب دیا جائے گا کہ آج میں نے اپنی رحمت سے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ پھر وہ بندہ سوچ سوچ کے کہے گا، اے اللہ وہ گناہ بھی رہتا ہے، وہ بھی رہتا ہے، وہ بھی رہتا ہے۔ تو اس دن بصیرہ، وہ خوب دیکھنے والا ہوگا، ولو القا معاذیرا، اگرچہ وہ پیش کرے گا بڑی معذرتیں، بڑے بہانے بنائے گا کہ نہیں جی میں نے یوں کیا تھا۔ قرآن میں مشرکین کے بارے میں بھی ہے نا، وہ کہا کرتے تھے وما کننا من المشرکین، ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں، ہم تو کرتے ہی نہیں تھے۔ پھر وہ کیفیت ہوگی کہ زبان پہ مہر لگ جائے گی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہاتھ بولے گا، پاؤں گواہی دے گی۔ تو اگرچہ وہ بڑی معذرتیں پیش کرے گا، لیکن اپنے نفس کے اوپر بڑا بصیر ہوگا، دیکھنے والا ہوگا۔ اگلی دو تین آیات میں، اچھا یہ قیامت کا منظر ہے، اس کے بعد دو تین آیات کے بعد پھر قیامت ہی کا منظر ہے۔ درمیان کی دو تین آیات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے دو چار جملے کہے جا رہے ہیں، وہ کیا ہیں؟ اس کے شان نزول کے طور پر مفسرین نے واقع لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن لے کر حاضر ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سناتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ میں اس وحی کو جلدی سے یاد کر لوں۔ اور لکھا ہے مفسرین نے کہ جب جبرائیل علیہ السلام پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اس میں جلدی بھی پڑھنا پڑتا اور ساتھ ساتھ پڑھنے میں مشقت بھی۔ ایک تو ویسے وحی کی بڑی مشقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بہت بدل جاتی تھی، پھر جلدی پڑھنے میں، یاد رکھنے کی فکر میں مزید زور پڑتا تھا۔ تو وہ کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو جلدی پڑھنے کے لیے حرکت نہ دیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو جمع کرنا اور آپ سے پڑھوا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ مکمل سنتے، اس کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام وہ وحی کے الفاظ مکمل کر دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری ایک ایک چیز یاد ہو چکی ہوتی۔ وجہ وہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب اللہ نے ذمہ داری لے لی، علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کرنا بھی اور اس کا پڑھوانا بھی۔ آگے کیا فرمایا؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اس کو پڑھیں تو ساتھ ساتھ نہیں، ہاں فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر آپ اس کے پڑھنے کی بعد میں پیروی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں خود پڑھتے، پھر صحابہ اکرام کو بلوا کر لکھوا لیا کرتے، جنہیں ہم کاتبان وحی کہتے ہیں، کہ یہ سورت، یہ آیت نازل ہوئی، یہ لکھو، فلاں جگہ لکھو، فلاں مقام پہ لکھو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں پورا قرآن پاک جتنا اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے پورے قرآن کا دور کرتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو سناتے۔ تو اذا قرأناه فاتبع قرآنہ، اور آگے کیا فرمایا؟ ثم ان علینا بیانہ، یہ نہیں ہے کہ قرآن کی آیات اتر گئیں تو اب جو بھی مفہوم سمجھ لیا جائے، نہ اس کا بیان کرنا، اس کے معانی کو سمجھانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ ہیں ان کو بھی ہم وحی کہتے ہیں۔ ابھی بلکہ اسی سپارے میں آپ نے یا پچھلے پارے کے اندر آیت سنی سورہ طور کے آغاز میں کہ وما ينطق عن الهوى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحى، اسی لیے وحی کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، ایک وحی مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کو وحی جلی بھی کہتے ہیں جو قرآن کی شکل میں، اور ایک وحی غیر مطلوب جس کی تلاوت ہم نمازوں میں نہیں کرتے لیکن وہ اس کو وحی خفی بھی کہتے ہیں احادیث مبارکہ کی صورت میں۔ تو اس کا جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اس کا بیان کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، یہ پھر دوبارہ سے مضمون اسی طرف آئے گا جو قیامت کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اللہم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، یعنی جو تم جھٹلا رہے ہو قیامت کو، ایسا نہیں ہے، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، اس نفس کی جو بہت زیادہ ملامت کرنے والا ہے۔ ایحسب الانسان، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ الن نجمع عظامہ، کہ ہم جمع نہیں کر سکتے اس کی ہڈیاں؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین، ہم تو قادر ہیں، علی ان نسوی بنانہ، اس بات پہ بھی قادر ہیں کہ ہم درست کر دیں اس کے انگلیوں کے پور بھی درست کر دیں۔ بل یرید الانسان، بلکہ انسان تو یہ چاہتا ہے، لیفجر امامہ، کہ وہ فسق و فجور گناہ کرتا رہے، امامہ، اپنے بعد والی زندگی میں۔ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ کب ہے قیامت قائم ہونے کا وقت، قیامت کب قائم ہوگی؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب وہ قیامت قائم ہوگی، برق البصر، انسان کی نگاہ پتھرا جائے گی، وخسف القمر، اور چاند گہنا جائے گا، یعنی بے نور ہو جائے گا، وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ یقول الانسان، اس دن پھر انسان کہے گا کہ اب تو چونکہ انکار کرنے کی گنجائش ہی نہیں، پھر یہ کہے گا این المفر، فرار پکڑنے کی جگہ کوئی ہے؟ اور یہ این المفر اور مستقر، یہ ذرا دیکھیے گا، جب میں پڑھ رہا تھا اس وقت مجھے خیال آیا تھا، میں عرض کروں گا، ناظرہ پڑھنے والوں کے لیے اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں، قرآن میں یہاں بھی ہیں اور چند مقامات پر اور ہیں، بہت کم ہے ایسی جگہ، وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، 1 منٹ میں اگر بات سمجھ لیں، پڑھنے میں آپ کو آسانی رہے گی۔ دیکھیں، اگر کسی حرف پر ہم سانس توڑتے ہیں نا، وقف کرتے ہیں، اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اس پر جو حرکت ہے اس حرکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ فرض کریں زبر زیر پیش، الحمدللہ رب العالمین، عالمین نہ لکھا ہے، ہم پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، اس کو ساکن کر دیں گے، جس حرف پہ وقف کریں، اصول ہے۔ اور اگر ڈبل حرکت ہو، 2 زبر ہیں، تو آپ دیکھیں قرآن میں ہر جگہ 2 زبر کے بعد الف لکھا ہوتا ہے، جیسے غفوراً رحیمن، تو ہم پڑھتے ہیں غفورا رحیمہ، عام طور پہ یہی ہے، اصول یہی ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ تشدید ہو، جیسے یہاں ہے، شد ہے، اور آپ وہاں اسٹاپ کرتے ہیں، یہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آیت کے آخر میں شد ہو جہاں آپ نے سانس توڑنا ہے، لیکن اگر تشدید ہو تو آپ غور کریں، تشدید میں 2 چیزیں ہیں، آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، تشدید میں ایک شدت ہے اور دوسرا حرکت ہے۔ فرض کریں یہ لفظ ہے این المفر، این المفر، یعنی پہلے شد کی وجہ سے سختی ہے، پھر پیش ہے، تو آپ پیش ختم کریں گے، سختی ختم نہیں کریں گے، سختی ختم نہیں ہوگی، آپ اس پہ سانس توڑیں گے، این المفر، یعنی مفر کے بعد جو رو کی آواز ختم ہوگی، این المفر، سختی باقی رہے گی۔ سورہ رحمان میں بھی ہے، لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، وہاں بھی یہی ہے، اسی طرح آگے بھی ہے مستقر، تو اس کو این المفر، این المستقر ایسے نہ پڑھیں، ذرا سختی کے ساتھ پڑھیں، ساکن کریں لیکن سختی باقی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، کہے گا انسان اس دن کہ کہاں ہے فرار ہونے کی جگہ، کوئی فرار ہونے کی جگہ ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، لا وزرا، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، بلکہ الی ربک یومئذ المستقر، آپ کے رب کی طرف ہی اس دن مستقر، ٹھہرنے کی جگہ ہوگی، وہیں سب لوٹیں گے۔ ینبأ الانسان یومئذ، خبر دے دی جائے گی اس دن انسان کو، بما قدم واخر، جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، ہر چیز کے بارے میں بتلا دیا جائے گا۔ اور یہ بتلانا اس لیے نہیں ہے کہ وہ ناواقف ہوگا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان تو اپنے نفس پر، اپنی ذات کو بہت زیادہ دیکھنے والا ہوگا۔ ولو القی معاذیرا، اگرچہ وہ پیش کرے گا بڑی معذرتیں، بڑے بہانے اگرچہ بنائے گا، لیکن سب چیزیں اس کے سامنے خود سے موجود ہوں گی۔ لا تحرک بہ لسانک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، آپ حرکت نہ دیجیے اپنی زبان کو، لتعجل بہ، تاکہ جلدی جلدی پڑھیں۔ ان علینا جمعہ،
وَقُرْآنَهُ، بے شک ہمارے ہی ذمے ہے اس کو جمع کرنا، قرآن کو۔ اور قرآن کو میں نے عرض کیا تھا، قرآن کو قرآن کہتے ہی اس لیے ہیں کہ قرآن کا مطلب قرأ سے ہے، قرأ یقرأ پڑھنا، تو قرآن بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، تو قرآن کا مطلب پڑھنا، یہاں لفظ آیا ہے، ہمارے ہی ذمے اس کو جمع کرنا، وقرآنہ، اس کا پڑھوا دینا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اس کو پڑھیں، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جب آپ یہ آیت سنیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ اتباع کیجیے اس کے پڑھنے کی، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر بے شک ہمارے ہی ذمے ہے اس کا بیان کرنا بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، اور جو خاص طور پر جو سب سے بنیادی چیز ہے انسان کو گناہوں سے روکنے سے، حقوق العباد، حقوق اللہ سے بچنے سے، سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ فکر آخرت، آخرت کی فکر انسان کو یقین ہو اور اس کی تیاری کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم یا شافی الامراض اشف مرضانا، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشات سے درگزر فرما، ہم سب کو یا اللہ قرآنی زندگی عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندہ کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماریوں سے ہمیں اور پوری امت کو محفوظ فرما۔ ملک انعام صاحب یہاں پر موجود ہیں اس وقت، ان کی اہلیہ بھی آج کل بہت بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اور بھی بہت سے حضرات جو دل میں خواہش رکھتے ہیں، اللہ تمام بیماروں کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہم کسی آزمائش کا تحمل نہیں رکھتے، ہر قسم کی آزمائش، آفات و بلیات سے ہم سب کو اور پوری امت کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔